ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ میرے پیارے ساتھی کرام اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ میرا نام دعا کاشف ہے اور میں جماعت ہشتم الف کی طالبہ ہوں۔ آج مجھے اس منصب پر اللہ کشائی کا موقع ملا ہے۔ وہ قدیم الشان، پروقار، عزت دار اور اہم ترین شخصیت علامہ محمد اقبال ہے۔ اقبال تیری قوم کا اقبال ہو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال ہو گیا، ماضی رسوا رہے مگر حال ہو گیا۔ صدر علی وقار اقبال ہی ہمارے شاعر ملت، شاعر مشرق اور قومی ہیرو بھی ہیں۔ صدر علی وقار اقبال ہی بر صغیر کے وہ واحد رہنما تھے جنہوں نے انگریزوں اور ہندوؤں کی غلامی میں جکڑے ہوئے مسلمانوں کا احساس کیا، ان کے لیے الگ وطن، الگ خطے کی ضرورت محسوس کی۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ صدر علی وقار اقبال ہی نے مسلمانوں میں الگ وطن کی لگن پیدا کی اور اس منزل کے حصول کے لیے محمد علی جناح جیسے عظیم رہنما کی قیادت بھی فراہم کی۔ قائد اعظم نے اقبال کی ایسی فکری تصور کو نشان منزل بنا کر مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کے اصول کا کارنامہ سر انجام دیا۔ صدر علی وقار اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ اگر مسلمانوں کو اقبال کی یاد محسوس نہ ہوتی تو مسلمانوں میں الگ وطن کی سوچ پیدا نہ ہوتی اور اقبال اپنے نظریات سے کبھی بھی پیچھے نہ ہٹے اور چٹان کی طرح ڈٹے رہے۔ صدر علی وقار آپ کو نوجوانوں سے بہت امیدیں تھیں آپ چاہتے تھے کہ نوجوان آگے بڑھیں، امت اسلامیہ کچھ کرے۔ آپ نے فرمایا جوانوں کو میری آہو سحر دے، جوانوں کو میری آہو سحر دے، پھر ان شائن بچوں کو بالوں پر دے۔ خدایا میری آرزو یہی ہے، خدایا میری آرزو یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ اس کے اختتام پر بس یہی کہوں گی کہ اس موضوع پر جتنا کہا جائے وہ کم ہے، لیکن کچھ وقت کی قلت ہے، مضمون کی طوالت ہے، کچھ کہنے کی حسرت ہے، الفاظ کی کثرت ہے، کچھ کہہ نہیں سکتی، چپ رہ نہیں سکتی۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔